اج تو 14 صدیاں پہلے حجاز کی سرزمین میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ہنگامی اجلاس، مکہ معظمہ کا شہر ہے، ابو جہل کی حویلی ہے، ابو جہل کی حویلی تے مکے کا شہر تے رات کی تاریکی تے میٹنگ وچ وہ لوگ شامل نے جڑے کٹر رسول کریم دے دشمن نے، کٹر حضور دے دشمن سارے رل کے بیٹھے ہیں کہ بچ انہاں دا کرتا دھرتا ابو جہل میٹنگ ہو رہی خفیہ، اور اس میٹنگ دا موضوع جڑا ہے وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاواں کملی والے تو ساری کائنات کا موضوع حضور ہی نے، کچھ نبی پاک دیا نعتاں پڑھتے ہیں، کچھ نبی پاک نو بکواس کرتے ہیں، پر نام حضور دا ہی چلتا ہے، نام حضور دا ہی ہر پاسے، کچھ نعتاں پڑھتے ہیں، کچھ بکواس کرتے ہیں، جو مرضی کرو محمد دا لفظ تے لفظ آ ہی جاتا ہے۔ ایس میٹنگ وچ ابو جہل نے جڑا خطبہ صدارت دیتا وہ علامہ اقبال نے رموز مشرق وچ، رموز خودی وچ اقبال صاحب کے لفظ سنو، ابو جہل دا صدارتی خطبہ۔ اقبال صاحب نے تے شیطان دے حوالے نال ذکر کیتا ہے نا، تے خطبہ ابو جہل دا ہے۔ ابو جہل نے کہا بھائی گل اے تانوں ساریاں نوں بلایا ہے تے خاص گل ہے تے رات دا وقت ہے تے سارے اسی اپنے ہاں، کوئی بیگانہ نہیں، تے اہم معاملہ ہے جہدے واسطے سدیا ہے کہ جناب حکم۔ ابو جہل نے اپنے تمام کافراں مخاطب کر کے آخیا، ابو جہل نے آخیا کہ سینہ ماں عظیم محمد داغ، میرا سینہ محمد نو ویکھ کے سڑ کے کباب ہو گیا ہے، داغ داغ چھلنی ہے میرا دل۔ سینہ ماں از محمد داغ داغ، اصطمیعو کعبارا گل شد چراغ، ساڑھے سارے ہی دیوے محمد نے الا اللہ کی پھوک مار کے بجا چھڑے، ساڑھے سارے دیوے بجھ گئے تے کعبے دا لاکھوں منات پاش پاش ہو گئے۔ گل میں کہانی مک چلی جے تے جے اپنے خداواں دا کچھ کرنا جے تے سوچ لو، تے جے ہور ٹائم محمد نو مل گیا تے انہیں چھڈنا ہی کھ نہیں جے ساڈا۔ ابو جہل لیڈر سی، انہاں دا جذباتی گلاں کیتیاں، فرنگیختہ کیتا اپنی قوم نو۔ ابو جہل نے آخیا کہ پاش 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 ابدی سری بتشی لا تو منات، اور انتقام از بغیر کائنات، اگر اپنی دل رگاں وچ غیرت دا خون رکھ دیو تے اپنے پتاں دا بدلہ لین لئی محمد کولوں انتقام لو، اٹھو اپنے پتاں دی ناموس دی خاطر میں تمہیں پا سدیا کچھ کر لو، جے اپنے خداواں نو بچانا جے تے محمد کے بارے کچھ سوچو۔ ابو جہل لیڈر سی، فرنگیختہ کیتا، سارے نبی پاک دے دشمن سن۔ ابو جہل جسے بیٹھے انہاں دی کافر اٹھیا، تاریخ بھی آندا، انہیں کہا جناب تسی ساڈے سردار ہو، ساڈے لیڈر ہو، تہاڈیاں گلاں سنیاں نے تے میرا مشورہ ہے وے۔ نوجوان نے آخیا میرا مشورہ ہے وے کہ محمد نو مہلت نہ دیتی جائے، معاذ اللہ محمد نو مہلت نہ دیتی جائے، شہید کر دیو، محمد عربی نو شہید کر دیو، اسلام دی شمع گل کر دیو، حضور سرکار دو عالم نو قتل کر دیتا جائے، معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے، رسول کریم نو شہید کر دئیے۔ ابو جہل کہنے لگا گل تو جوان جہان ہے نا تے جوانی دا خون گرم ہوندا ہے تے گل بڑی جذباتی کیتی ہے، اے اجے ساڈے وس وچ نہیں۔ محمد عربی برادری والا ہے، حسب نسب والا ہے، اچے نام و نسب والا ہے، حسما والا ہے، نسبہ والا ہے۔ اگر اساں محمد عربی نو قتل کر دیتا پورے مکے وچ فتنہ و فساد دی اگ بھڑک اٹھے گی،
ساڈیاں تلواراں نیام وچوں نکلیاں قیامت تک واپس نہیں جان لگیاں، اے مشورہ میں قبول نہیں کرتا، کوئی ہور سکیم لڑاؤ۔ ایک اور کافر اٹھیا، انہیں آخیا میری تجویز سنو، جے قتل نہیں کرنا، شہید نہیں کرنا تے میری تجویز ہے محمد عربی نو گرفتار کر لو، نبی کریم نو گرفتار کر کے حضور نو کسے بند کمرے وچ مکفل کر دیتا جائے، باہروں تالا لگا دو، اندر کلے محمد عربی نو بند کر دیتا جائے، پورے 3-4 دن کھان پین لئی محمد عربی نو خوراک نہ دیتی جائے، انہاں نو پانی نہ دیتا جائے، روٹی نہ دیتی جائے، 3-4 دن گزرن گے، پیاس لگے گی، آخر ساڈے ونگے ونگر بشر دے ہوئے پیاس لگے گی، ساڈے ورگے بشر نے پیاس بھی لگنی ہے، ساڈے ورگے بشر نے بھوک بھی لگے گی، بھوک جتنے تریائے ہون گے بھوکے ہون گے، تے آخر انسان جی ہوئے حضور بھی بھوک بھی لگنی ہے، پیاس بھی لگنی ہے، تے آپ پانی منگن گے، روٹی منگن گے، تے اسی پھر مشروط طور سے پانی دواں گے، روٹی دواں گے، پھر اسی انہوں نے موقف تو ہٹا دیں گے تے منع کر دیں گے۔ یہ ایک کافر کی سوچ ہے نا، کافر کہندا ہے کہ محمد عربی نو روٹی نہ ملی تے معاذ اللہ شاید حضور شہید ہو جانا۔ کافر نو کی پتہ ہے کھان پین دا محتاج ہی نہیں، اے کھان پین دا محتاج ہی نہیں، بخاری دی حدیث ہے کافر اے اس بے دین کافر نو کی پتا کہ کملی والا دنیا دے کھانے دا محتاج نہیں، انہیں کھانا اس واسطے نہیں کھاتا، رسول کریم نے روٹی تا نہیں کھادی کہ کملی والا خرد و نوش دا محتاج سی۔ میرا ایمان ہے جلال الدین سیوطی دیا لفظ سیوطی فرمانے نے انما اکل و شرب تعلیما لامتہ، جلال الدین سیوطی فرمانے نے انما اکل و شرب تعلیما لامتہ، اور نادانا اے نہ سمجھی کملی والا کھان پین دا محتاج ہے۔ سیوطی کہنے نے کملی والے نے روٹی تا کھادی، پانی تا کھاتا کہ میری امت تے کھانا پینا سنت تے حلال ہو جائے۔ تعلیم امت ہے، امت کو تعلیم دے واسطے حضور نے کھاتا پیتا۔ بخاری دی حدیث سے حضور فرماتے ہیں ایکم مثلی، اور سیام مثال روزے رکھتے پے ہو میرے منگر متواتر روزے پہ رکھتے ہو، ایکم مثلی، او میرے صحابیو تواڈے وچ کون میری مثل ہے، ایکم مثلی، اے بلال تواڈے، اے ابو بکر صدیق، اے حیدر کرار، اے صہیب رومی، اے بلال حبشی، اے میرے غلاموں ایکم مثلی، او تواڈے وچوں میری مثل کون ہے؟ کیا بات ہے، کنوں تے کہندے نے بلال نو، تے کنوں آکھیا ابو بکر نو، صہیب رومی نو، انہاں نو جدوں سامنے آئے تو فرمایا ایکم مثلی، او بلال او تواڈے وچ میرے ورگا کون ہے؟ کہ جدو ابو جہل سامنے آیا فرمایا انا بشر مثلکم، میں تواڈے ورگا ہی ہاں۔ او ابو جہل نو آکھیا میں تواڈے ورگا ہی ہاں، قل انما انا بشر مثلکم، تواڈے ورگا ہی ہاں۔ پڑھ لو تاریخ، میں کولوں نہیں کرتا، تمام مفسر کہندے نے اے نبی پاک نے خطاب کیتا سی کافراں نو، کافر سامنے آئے تو فرمایا میں تواڈے ورگا ہی ہاں، تے جدو غلام سامنے آئے تو فرمایا وہ تواڈے وچوں میرے ورگا کون ہے؟ لالا صاحب ہن تو کیڑی بولی بولنا ہے؟ یہ تے کہنا ہے کہ حضور ورگا کوئی نہیں تے سمجھ لے حضور دے خداواں وچ، کافراں نو فرمایا میں تواڈے ورگا ہی ہاں۔ ایکم مثلی، تواڈے وچوں میرے ورگا کون ہے؟ ان انا ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، او صحابیوں بے شک میں سرگی نہیں کھانا، میں لگاتار روزے پہ رکھنا، میں افطاری بھی نہیں کرتا، سورج ڈوب گیا روزہ نہیں کھولیا، تیری آئی ہے کچھ نہیں کھاتا، کئی دن متواتر جدو لمبے روزے حضور نے رکھنے شروع کیتے، صحابیاں نے نقل ماری، حدیث وچ آوندا صحابہ نے بھی جدو نقل ماری، کوئی اس تھم کول ڈگا ہویا، کوئی دروازے اتنے ڈگا ہویا، صحابی بھی ہوش ہو کے پے ہوئے نے، نبی پاک نے فرمایا ایکم مثلی، او تواڈے وچوں میری مثل کون ہے، میرے ورگا کون ہے؟ میں راتی رب کو ہونا، دنے تواڈے کو ہونا وا، دنے اپنی امت کو ہونا، راتی پروردگار کو ہونا، ہوا یطعمنی ویسقینی، ویکھن وچ میں کچھ بھی نہیں کھاندا کچھ بھی نہیں پیندا، پر میرا رب مینوں کھوا پیا دیندا ہے۔ اے کافر دی سوچ ہے کہ یہ کھان پین دا محتاج کیا ساڈے ورگے جی ہوئے، انہیں آخیا ساڈے ورگے جی ہوئے انہوں بند کر دیو، انہوں کھان نو کچھ نہ دیو، آپ معافی منگ لے گا، پانی منگے گا، روٹی منگے۔ ابو جہل نے آخیا یار گل تو بڑی شاندار کی،
پر کمی نقص ہے کہ جناب ابو جہل کہنے لگا سکیم تیری بڑی شاندار ہے پر یہ نقصے میں سنے محمد جہاں گلیاں لنگ جائے وہ پتھر بھی وہ درود پڑھن لگ جاتے ہیں اصا سنیا انہوں راہ گزارا سلام کہندیاں نے انہوں پتھر تے بوٹے سلام کہندے نے اسی جے محمد نو کسے کمرے وچ بند کر دیتا انہاں نو مکفن کر دیتا تے میرا ایمان ہے وہ چیزاں بول بول کے محمد تے درود پڑھن لگ پڑ گیاں غلاماں نو پتہ چل جانا ساڈا آقا ایتھے موجود ہے لہذا اے تجویز بھی تیری فیل ہو گئی ایک ہو کافر اٹھیا تاریخ وچ آوندا ہے جہاں دیدا سی سمجھدار جہاں دیدا کافر زمانہ صاف کافر انہیں دنیا کا جناب نرم و گرم چکھیا ہوا سی ابو جہل نو کہنے لگا میرے تجربے کو فائدہ اٹھاؤ نہ تے محمد نو قتل کیتا جائے کیونکہ محمد نو تسی قتل کر سکتے ہی نہیں اللہ وہ جڑی جڑی شمع خدا والے سنو قرآن مقدس اللہ کریم نے محمد عربی دے بارے وچ رب نے قرآن وچ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون فرماتا ہے پھوکا مار کے رب کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں یریدون یہ چاہتے ہیں لیطفئوا کے بجھا دے نور اللہ ہے اللہ کے نور کو بافواہہم ان کے مار کر واللہ متم نورہ محمد کے نور کو مکمل کرنے والا خدا ہے ولو کرہ الکافرون کافروں میں گل بڑی پیاری لگ رہی یہ اللہ کا نور ہے یہ نور ہے اللہ فرماتا ہے واللہ کرہ الکافرون کافروں مکروہ لگدی گل پیاری لگدی پر محمد کے نور کو مکمل کرنے والا پروردگار ہے اللہ کریم فرماتے ہیں پھوکا مار کے اس شمع کو بجھانا چاہتے ہیں قربان یا رسول اللہ ابو جہل نے کہا بھائی گل غلط ہے انہوں نے کہا تسی نہیں مار سکتے آخر پھر کی کریے سیاح سی دیکھو جی انہیں آخیا گل سنو سپ بھی مر جائے تو لاٹھی بھی بچ جائے محمد نو مار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذیت بھی نہیں دے سکتے اسی مار بھی نہیں سکتے گل یہ محمد رہتے ہیں اپنے چاچے کو ابو طالب وہ کثیر العیال ہے بظاہر غریب ہے تے حضوروں کے کول رہ رہے ہیں دادا فوت ہو گیا ماں فوت ہو گئی باپ زندہ نہیں چاچے کو ٹھہرے نے چاچا آخر ساڈے وچ بھی بہن رکھ لوں سمجھدار ہے سیاح ہے پر آدمی ہے گل کریں گے سمجھے گا سوچے گا چلنے ابو طالب کو جہاں دی سیاح ہے پریا کا بندہ ہے ساڈے چ بہن سناؤ رکھتا ہے انہوں جا کے سمجھائیے یہ کی مصیبت ہے اپنے بتیجے نو رو انہیں ساری مصیبت پا دیتی سارے مکے وچ انہیں برا کٹھے رہن نہیں دیتا وہ بڑے امن پسند سن کافر کئی یہ جہ بھی امن پسند ہوتے ہیں آدھے جی فلانے نے برا لڑا چڑیا وہ مکے کے لوگ امن پسند سن کہنے لگے محمد نے برا لڑا چڑیا انہیں میاں بیوی کی انجور پوا چڑی پیو پتر کی نہیں مانتا پتر پیو کی نہیں مانتا کی امنے آما نقص پی گیا اور کہ جاؤ ابو طالب کے روک پاؤ کثیر العیال ہے ساڑھے چ بہتا کھلوتا ڈر جائے ساری موجود تمام کافر سرداروں لے کے اصلے نال مسلح ہو کے سج تج کے ابو طالب آئے کلم کلے ابو طالب اپنے چار دیواری چ کلم کلے اے پورے دا پورا مکہ پریا کٹھیاں ہو کے ابو طالب کو آ گئی بڑے غصے جناب تیکھیاں نگاہاں تیز ساہ پہ لگتے ہیں سیوڑیاں ویچتے پہ ابو طالب کو گھور گھور کے دیکھتے پہ انہیں آخیا بھائی خیر تے ہے وے اج بڑے کٹھے آئے ہو بڑا تمہیں تا چڑھیا ہے بڑی بجلی چمکتی پی کدھر آئے ہو انہیں آخیا گل تھوڑا ابو طالب سیاح جہاں دیجا تیرے نال اسی پہلی تے آخری گل مکان آئے ہیں وہ بیٹھو جناب تشریف رکھو ذرا آرام کرو تسلی نال گل کرو ابو طالب نے بٹھایا تمام چودھریاں مکے دیا رئیساں تے قبیلیاں دے سرداراں انہاں کے گل تھوڑا ابو طالب گل میرے مربت کی خاطر دی تے اسی اس میرے مربت نو اسی ہن برداشت نہیں کر سکتے آخر جناب گل تے کرو انہاں کیا گل ہے ابو طالب
اسی تیرے نالوں کی مکان آئے ہیں، مرن جیون مکان آئے ہیں، ہوں ساڈا تیرا مرن جیون مک جانا ہی، اسی اپنی غیرت دی خاطر ہوں اگوں پانی سر تو گزر گیا ہی، ہوں صبر نہیں کر سکتے۔ ابو طالب کہنے لگے کی گورکھ دھندیاں چ پی گئے ہو، کھلی ڈلی گل کیوں نہیں کرتے، اپنا معافی ضمیر بیان کرو۔ انہیں آخیا گل میں تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنوں تو بڑا پیار کرنا ہے، جنوں بڑا پیار کرنا ہے، جنوں سینے نال لا کے رکھیا ہی، جنوں اڈیکیاں بغیر کبھی روٹی بھی نہیں تو کھاندا۔ روایت بھی چاہتا ہے ابو طالب روٹی نہیں کھاندے، کھانا نہیں کھاندے، ہڈیاں پک جاندی ہے، اڈیک پوچھتے نے محمد کتنے نے، محمد کتنے نے، محمد کتنے نے۔ گھر والے کہتے ہیں چاچا جی دیر ہو گئی ہے، کھانا کھا لو، محمد آؤ گے تو کھا لیں گے۔ ابو طالب کہتے ہیں نہیں، جب تک محمد نہ آیا میں کھانا نہیں کھانا، محمد کے نال کھانا۔ گل پتا جی عاشقاں دی گل سنو، سیوطی لکھتے ہیں دونوں گلاں نے، ایک تو پیار سی حضور نال، دوسری گل یہ کہ ابو طالب سن غریب آدمی تے کثیر العیال سن، بال بچہ زیادہ سی، ذرائع آمدن ایسے نہیں سن، ہانڈی انہوں دی محدود پکتی سی، بچے زیادہ سن۔ ابو طالب نو پتا ہے کہ جے کلیاں کھادی تے بے برکتی ہو جانی، ہانڈی رک جائے گی، تے جے محمد آ گئے نال بیٹھ کے نہ کھا دیا کہ ایک پکی ہانڈی سارے کئی دنوں تک کافی ہو جائے گی۔ وہ تاؤ دیکھتے ہیں یہ آوے تے ہانڈی چ برکت پاوے۔ جنوں پیار کرنا ہے، جدے اڈیکیاں بغیر روٹی بھی نہیں کھانا، اس بھتیجے نو روک لے، مرن جیون مکان آ گئے ہو۔ کی جی میرے محمد نے تھوڑا کی بگاڑیا؟ ابو جہل اینا پتر جا ہلیا عرفانہ کو کام نہ لے، مچلا نہ بن تو سب جان لے، تیرا بھتیجا محمد ساڈیاں پتاں دی توہین کردا ہے، ساڈیاں خداواں دی توہین کردا ہے، ساڈے لات و منات نو جھوٹیاں کہندا ہے، ساڈے حبل تے عزا نو جھوٹیاں کہندا ہے۔ اے نواں پیغام پیا سناندا ہے، ساڈے پیو دادے نے بولی نہیں سی سنی، اے نویاں بولیاں سن سن کے اسی اک گئے آ، روک لے، اپنے بھتیجے نو بات کر لے۔ جے انہیں توحید دا باغ ختم نہ کیتا، توحید دا بیان ختم نہ کیتا تے ابو جہل ساڈی گئے سروں پانی لنگ گیا ہی، ابو طالب سروں پانی گزر گیا، ہن مربتاں مک جانیاں نہیں، صلہ رحمی مک جانیاں، قرابت داریاں مک جانیاں نہیں، ساڈیاں تلواراں نیام تو باہر آ گئیاں، پھر اساں نہیں ویکھنا تلوار اگے پاویں پتر بھی آ جائے، پاویں بھرا آ جائے، پاویں کوئی برادری والا آ جائے۔ ابو طالب سوچ لے تے مکان آیا جے محمد نے ساڈیاں بتاں دی توحید بند نہ کیتی، لڑن واسطے تیار ہو جا، اسی اعلان جنگ کر دیں۔ وہ جناب ابو طالب بیچارے اینے بڑے جتنے کٹھے ہو کے متحدہ محاذ آ گیا، سارا ڈر گئے، تاریخ چاہتا ابو طالب گھبرا گئے۔ ابو طالب نے آخر گل سنو یار، بہنے گرم کیوں ہوندی، ٹھہر جاؤ میں محمد نو بلا لینا، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بلانا انہوں، وہ سامنے گل کرو کہ جو مکتی مکاؤ، میں مجبور ہوں، میں کی کرا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے موئے بھرا دی نشانی ہے محمد، مینو ڈے کلت مارد ہے۔ انہوں نے بلا پھر محمد نے، تیش وچ سارے کافر نبی پاک کو سنیا گیا، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم چاچے ہی بلا رہے ہیں۔ نبی کریم آئے، سہانا قد پہ سونی چال چل دے، سہانا قد پہ سونی چال چل دے، گویا اوپر ولوں تھلے نو ڈھل دے، اے مکے دی رفتار تو قربان جاواں، یا رسول اللہ تیری رفتار تو قربان جاواں، تے تیری گفتار تو جندڑی گھماواں، ایک قدیمی خاندان عالی گھرانہ، حسین و حسن دا غم خار نانا، مدینے طیبہ دا رہن والا، تے خدا دے عرش تے جا بین والا، زلیخا اس نوں جے ویکھ لیندی، تے نہ پچھے یوسف شامی دے پیندی، سہانا قد تے سونی چال، سنی ہوئے جاندی رایا سوارا، سنی ہوئے جاندی رایا سوارا،
محبوب بھی عربی دسیندا مدینے پاک وچ رہندا سنیندا او دی رفتار تو قربان جاواں او دی گفتار تو جندڑی گھماواں مدینے طیبہ دا رہن والا مدینے طیبہ دا رہن والا تے خدا دے عرش تے جا بہن والا خدا دی قسم میں انہاں راہاں تو صدقے جاواں جنہاں راہاں تو محمد آؤں نبی کریم تشریف لے آئے تمام دشمنان رسول شاکمان رسول گستاخان رسول ابو جال بھی اللہ ابو جال بیٹھا اڑی دیکھتا پیا اتبا دیکھتا پیا تے شیبہ دیکھتا پیا تے نبی اللہ ذات ایک کے نگاہ مختلف نے ذات کلی محمد دی نظراں وچ فرق ہے ابو جال دی نگاہ ہور طرح پئی پیندی ہے تے ابو طالب دی نگاہ ہور طرح پئی پیندی ہے ابو جال تشکیق دیا نظراں نال پیا ویکھدا ہے ابو طالب پیار دیا نگاہاں نال پیا ویکھدا ہے ذات ایک کے نگاہاں دے زاویے مختلف نے حضور آئے سرکار نے ویکھیا مارو سارے خبیث کٹھے ہو کے آ گئے وہ آپس میں لڑتے ہیں اگے پیچھے ایک دوجے نال جھگڑے بھی کرتے ایک دوجے نال مرن مکانے نہ کی اج میری دشمنی کے معاملے چ سارے کٹھے ہو گئے یہ چنڈال چوکڑی دیکھ لو یہ کوئی اس زمانے کی گل نہیں اج بھی ہے جی بھی ہے آپس 50 لڑائیاں کردیا ہو گیا پر جب نبی پاک کی دشمنی کا معاملہ ہے سارے کٹھے ہو جاتے الکفر ملت واحدہ سارے آ گئے نبی پاک نے حضور نے جدو دیکھا قربان جاوا کملی والا نگاہ ویخ کے دل دیا گلا پڑھ لین والے آقا نبی پاک حضور نے دیکھا سارے خبیث آئے نے یہ جدو کٹھے ہو یقیناً رسول کی دشمنی کا معاملہ ہی ہوتا ہے یہ کٹھے ہوتے ہی ادو نے جدو نبی کی دشمنی کرنی ہوئے نبی پاک حضور نے چچا نو فرمایا چچا جان کی حکم ہے مینوں کیوں یاد فرمایا جی چاچا جی کی گل ہے روایات بھی چاہتا ہوں چاچے ہوئی جڑے نے نا انہیں بڑی لجاجت بڑی نرمی نال بڑا بن ٹھان کے جناب حضور نے گل کی بھی میری ہوں پرے عزت رہ جائے اے سارا مکہ کٹھا ہو کے آیا ہے میری گل من لے ایک روایت بھی چاہتا پگ ابو طالب نے اپنی لا کے نا پگ کا ایک پلا گردن دے ادھر دوسرا پلا ادھر دونوں لڑ پھڑ کے دے ہاتھ جوڑ کے حضور نال گل یہ پہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کی تبلیغ کو رہنے دو جانے دو حفیظ نے شاہنامے لکھا سارا واقعہ تم اپنے دین کی تبلیغ کو رہنے دو جانے دو اور بڑھاپے میں ہماری شان پر دبان آنے دو پترا میں بڈھا ماں میری لاج رکھی میری عزت تے حرف نہ آئے میں بوڑھا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑی نہیں سکتا اگر میں اڑ بھی جاؤں تو قبیلہ اڑ نہیں سکتا پترا ویخ مکے دا فلانا چودھری اے فلانے علاقے دا سرداری اے بے خطبائی اے ابو جہلی یہ سارے دشمن رل کے آ گئے نے تے میں بوڑھا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ پتر ایک بندہ ہوئے میں متھا لا لا دو ہوں متھا لا لوا وہ سارے مکے نال پتر میرے کو متھا نہیں لایا جاتا میں بوڑھا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں اللہ حضور نے سنیا بڑے ضبط نال چاچے انہاں دی گل پتر انہاں دے پتاں دے خلاف بات نہ کر لا الہ الا اللہ دی آواز بند کر دے اپنے پیغام نو سینے تک محدود رکھ لے ہن پترا اللہ دی گل نہ کری تے اللہ دی گل نہیں چلنی تے لات دا ذکر ہوئے گا منات دا ذکر ہوئے گا حبل تے عزا دے قصے ہون گے ایتھے تیرے رحمان دیا گلاں نہیں ہونیاں رام رام ہوئے گا رحمان دا نام نہیں لینا پترے سارے تے کہندے نے سارے کہندے نے چپ کر جا انہاں دے پتاں دے خلاف بات نہ کر ابو جہل تیرے لب پیا ہسدا ہے ابو جہل تمسخر نال ہسن لگ پیا اتبا ہسن لگ پیا شیبہ ہسن لگ پیا انہاں آخیا میدان مار کے جاواں گے محمد کلا اسی ساری برادری رل کے آ گئے چاچا بھی نال نہیں سنیا ہن کلا رہ گیا
اللہ کدے متھا لائے گا، اسی جت گئے محمد ہار گئے۔ حضور نے بڑے ضبط نال سنیا، فرمایا چاچا جی کوئی ہور حکم؟ بس پترا وقت تو جواب تیرے جواب کا انتظار ہے۔ فرمایا چاچا جی میں عرض کرنے لگا تو سنو۔ چاچا کہندا پتر اے ویکھ لے میری لاج رکھی۔ اتبا و شہبہ ہسن لگ پے، چاچا گھبرا گیا، پتہ نہیں محمد کی جواب دیندے نے۔ نگاہاں نبی پاک دیاں لباں تے مرکوز نے۔ حضور نے جڑا حدیث پاک وچ جواب جڑا نبی پاک دا ہوندا لفظ با لفظ دا ترجمہ حفیظ نے شاہنامے کیتا، لفظی ترجمہ وہ حدیث دا۔ حضور نے فرمایا چاچا جی اے مکے دے سردار رل کے آ گئے نے، مکہ ایک نکا جہا شہر ہے تے مکے دے چند سردار آئے نے۔ چاچا جی ساری دنیا دے سردار جے کدی کٹھے ہو کے آ جان، ساری دنیا دے عظیم لوگ، ساری دنیا دے رہنما آ جان، چاچا جی اے جڑا چاند سے سورج پہ چمکتا ہے اے کبھی چاند نو توڑ کے میرے ہاتھاں دے لیا کے رکھ دو۔ تے چاچا جی یہ جڑا ساری زمین دے وچ خزانے نے سونا چاندی، اے سارے خزانے کڈ کے کدی میرے پیروں تے رکھ دو۔ یہ نبی پاک نے انہاں لفظاں وچ جواب، میں قربان جاواں حضور دے انداز تے۔ چاچا جی چاند نو توڑ کے کدی میری تلی تے رکھ دو تے زمین دے خزانے کڈ کے میرے پیروں تے رکھ دو۔ لیکن گل سنو چاچا جی اے تے چائی ٹوٹ نو تے فتو باغبان اے چار سردار مکے دے آ گئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائے اور مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائے، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، پر خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، خدا کے چاچا جی گل یہ مکے دے سردار دینا چچا تمام دنیا دے شیطان ایک پاسے، شداد تے حوان ایک پاسے، ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف۔ چاچا جی میں ہوں بھی دنکیا دی چوٹ دینا، وہ ابو جہل لعین، اتبا شہبہ تمام کافر کٹھے ہو کے آ جاؤ، میں ہوں بھی کہاں گا تھوڑے بت جھوٹے محمد دا رب سچا ہے۔ کملی والے تیری ضرورت تو قربان جانا۔ یہو جہاں موقع ہوئے نا تو کئی بے زمیرے پھر اپنا مل پانے نے، مل بے زمیر وطن فروش ملت فروش، اور پھر یہ ہوئی تو ویلا چار پیسے کمانے سے رشوت لے لو وک جاؤ۔ لیکن میں قربان جاواں پیغمبر کی ذات تو کوئی لالچ، کوئی ہرس، کوئی تانا۔ سنو پیغمبر کا کی اجر کی ہے قرآن مقدس۔ پیغمبر کہندا ہے او لوگوں میں تمہیں رب کی گل سنانا، میں تھوڑے کو منگتا کچھ نہیں، میں کوئی اجر بھی نہیں منگتا۔ ان اجری الا للہ، ان اجری الا للہ رب العالمین۔ تسا کی دینا ہے؟ رسول پاک فرما دے تسا مینوں کی دینا ہے؟ میں تھوڑے کو اجر کی لینا ہے، تسی مینوں دے بھی کی سکتے ہو؟ میں جے کچھ لینا ہے تو میں رب العالمین کو لینا ہے، میرا اجر اللہ کی ذات سے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا سونا ابو جہل، اتبا و شہبہ سنو، جھوٹے خداواں دے پرستارو، ایک پت تھوڑے ہاتھاں دے تراشے بت نے، سب خدا تھوڑے جھوٹے جے، سچا خدا ہے محمد رسول اللہ۔ سنو قرآن مقدس، قربان یا رسول اللہ تیری صوت محمد کو قربان۔ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ او کافروں جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو، محمد انہاں دی پوجا نہیں کر سکتا۔
اللہ اکبر لکم دینکم ولی دین جاؤ موجہ کرو تہاڈا دین تہاڈے نال محمد دا دین محمد دے نال اللہ اکبر اوس پی گئی کافراں نوں سن کے نبی پاک دا جواب خلاف توقع جدوں سنیا وہ چاچا بیچارہ بڈھا جڑا ڈر کے گھبرائے رسول کریم دی جرأت جب دیکھی تے تاریخ چاہتا ہے ابو طالب نو تے جناب انج لگتا ہے جویں جوانی دا خون دوڑن لگ پیا وہ مینوں صدقے جاواں محمد تیری جرأت تو قربان اے تم پیا بولے سارا مکہ ایک پاسے اے تلواراں لے کے آئے نے تے پترا تو حق دی بولی بولی ہے لے پھر محمد رج کے تبلیغ پیا کر میں وینا تیرا کوئی وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا اللہ اکبر قربان جا رسول اللہ کیڑی توحید 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 لئی پھردی دنیا توحید محمد کی زلفاں دا صدقہ ہے پترا راج کے تبلیغ کر تیرا کوئی وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا جام بہدت کا پلایا تو میرے آقا نے جام بہدت کا پلایا تو میرے آقا نے ہم کو سرشار بنایا تو میرے آقا نے 360 خداؤں کے پرستاروں کو درس توحید سکھایا تو میرے آقا نے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلایا تو میرے آقا نے ایک مرکز پہ ساگر صدیقی کا کلام ہے اسی وزن سے چند شیر میں بھی عرض کیتے نے اسی وزن سے میں سہارے بزم کا ان کی رحمت سے سرے حشر میں رسوا نہ ہوا ان کی رحمت سے سرے حشر میں رسوا نہ ہوا مجھ کو دامن سے لگایا تو میرے آقا نے مجھ کو دامن ان کی رحمت سے سرے حشر میں رسوا نہ ہوا مجھ کو دامن سے لگایا تو میرے آقا نے اور میں تھا ہر بزم کا ٹھکرایا ہوا راندہ ہوا مجھ کو کمبی میں چھپایا تو میرے آقا نے مجھ کو قربان یا رسول اللہ گلی گلی توحید دیاں پکارا لا الہ الا اللہ ابو جہل لعین تے اوس پہ گئی نبی پاک دیاں پکاراں بلند ہو گئیاں لا الہ الا اللہ مکے دے گلی کوچے وچ لا الہ الا اللہ ہن رب دی کبریائی دا ذکر ہون لگ پیا گلی گلی کوچے کوچے رب دی رحمت مسکرائی میرے محبوبہ گالاں سن سن کے کہنا لا الہ الا اللہ تینوں گالاں پئیاں تو فرمایا لا الہ الا اللہ تینوں پتھر بجے تو فرمایا لا الہ الا اللہ تیرے تے تیراں دی بارش آئی تو فرمایا لا الہ الا اللہ تیرے تے غربت دا عالم آیا تو فرمایا لا الہ الا اللہ تو ہجرت وچ آیا فرمایا لا الہ الا اللہ غار ثور وچ آیا تے فرمایا لا الہ الا اللہ تو غار حرا وچ آیا تے فرمایا لا الہ الا اللہ تو مکے دیاں بازاراں وچ آکھیا لا الہ الا اللہ تو رزمگاہ وچ آکھیا لا الہ الا اللہ بزماں وچ آکھیا لا الہ الا اللہ میری توحید دے نغمے گان والیا محبوبہ میری کبریائی دے ذکر کرن والیا محبوبہ تو تے لا الہ الا اللہ دے جھنڈے کر دتے نے توحید دے پرچم بلند کر دتے نے لے ہن محبوبہ کملی والیا تو آکھیا لا الہ الا اللہ تے لے محبوبہ اسی کہنے ہیں محمد رسول اللہ کنے آخیا محمد رسول اللہ اللہ کہ لا الہ الا اللہ کنے آخیا حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ تے اللہ نے کی فرمایا محمد رسول اللہ توحید دا ذکر حضور نے کیتا ہے تے رسالت دا ذکر خدا نے کیتا ہے
دوجیاں لفظاں وچ حمد کملی والے نے پڑھی ہے تے نعت خدا نے پڑھی. حمد حضور دی زبانوں، نعت اللہ تعالی دی حکمت نال. نبی پاک نے رب تعالی دا نعرہ بلند کیتا، اللہ نے کملی والے دا نعرہ بلند کیتا. کملی والے نے تکبیر دا نعرہ ماریا، رب نے رسالت دا نعرہ ماریا. کیوں نہیں جدا نعرہ رب مارے کوئی ہے ماں دا نال جمیا انہوں بند کرنے والا؟ یہ اللہ دا نعرہ ہے، حضور دا ذکر. لے کملی والے محبوبہ، اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اسے مضمون عاشق رسول کی زبانی سنو. اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جناب محمد برائے الہی، حضور اللہ واسطے نبی پاک رب دے. جناب محمد برائے الہی، جناب محمد برائے الہی، اور جناب الہی برائے محمد. حضور اللہ دے تے اللہ حضور دا، حضور اللہ دے اللہ حضور دا. لے کملی والیا میرے نغمے گان والیا، ہوں تیریاں نعتاں تھی پڑھا گے. محبوبہ تیریاں نعتاں میں پڑھا گا، تیریاں نعتاں میں بھی پڑھا گا. میرے فرشتے پڑھن گے، حاملین عرش تیریاں نعتاں پڑھن گے. کملی والیا مکانوں دا مقام وچ جتنے فرشتے نے، یا رسول اللہ میں نہ فرشتیاں نو تیری نعت خانی تے لا دینا. کائنات دے ذرے ذرے وچ تیریاں نعتاں ہون گیاں. اللہ